قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي إذ أنتم نزلوا بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة وهم المشركون نزولهم بالعدوة القصوى البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة والركب الإير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم أي مما يلي سيف البحر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں یوم الفرقان یعنی یوم التقى الجمعان یوم بدر کے بارے میں کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا کہ تم وادی کے اس طرف تھے جو قریب تھی مدینہ منورہ کے، وہم یعنی مشرکین جو تھے وہ وادی کے اس طرف تھے جو مدینے سے بعید اور مکے کی جانب تھی. تو یعنی بالکل ایک قافلہ اس طرف ہے اور ایک قافلہ اس طرف ہے، اور ویسے بھی حالات اور واقعات کے مطابق بھی یہی صورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ جب تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے تشریف لائے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کا قیام اسی طرف سے ہونا تھا، اور مکے والے مکہ سے تشریف چلے گئے تھے تو ان کا قیام اس طرف سے ہونا تھا. اب رہا قافلہ ابو سفیان کا تو رکب کہتے ہیں قافلے کو، اسفل منکم یہ دونوں تو بدر میں تھے نا، تو قافلہ 2-3 میل نیچے سمندر کی طرف تھا، کیونکہ ابو سفیان کو جب اس کے مخبروں نے اطلاع دے دی تھی تو اس نے اپنے قافلے کو اصل راستے سے بہت نیچے کر دیا سمندر کی طرف، تاکہ زیادہ سے زیادہ احتیاط سے وہ قافلے کو بچا کے لے جائیں. اور اصولاً اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا میرے اللہ کے حکم سے ہوا، اسی لیے کہ جو بھی ہمارے ہاں بخت و اتفاق جسے ہم کہتے ہیں کہ جی اتفاقاً آج میرا یہ کام ہو گیا، ہمارے لیے تو اتفاق ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ذرہ ذرہ ہے کہ جو بھی مخلوق کو پیش آئے گا. تو اس لیے اب یہ سارا اتفاق جو ہے بظاہر تو اتفاق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر اسی طرح تھی. اور پھر مدینہ منورہ سے جب حضور چلے ہیں تو یہ بھی اللہ کا منشا اور اللہ کا حکم ہے. اذ اخرجک، اللہ نے فرمایا اخرجک من بیتک، جبکہ ہم نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے مدینہ منورہ سے. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ دشمنان اسلام، اعداء اسلام، اور خاص طور پہ مستشرقین صہائنہ یہود نصارہ اور ہنود جو ہیں وہ اپنے میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اذہان سلیمہ میں شکوک و شبہات کے بیج ڈالنے کے لیے انہی باتوں کو بڑا زور دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو قافلہ لوٹنے کے لیے آئے تھے، ان کا مقصد جو ہے وہ تو قافلہ لوٹنا تھا، اور نعوذ باللہ مسلمان تو اکثر ہوتے ہی اسی طرح دہشت گرد ہیں، قذاق ہیں، قافلے لوٹ لیے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے کنیزیں بنا لیا، ان کے لڑکوں کو اپنا غلام بنا لیا، ان کے مال لوٹ کے کہا کہ جی یہ مال غنیمت ہے، اور یہ تو پوری قوم اسی طرح ہے. نعوذ باللہ وہ ایک غلط رنگ دیتے ہیں. اب حالانکہ حقیقت جو ہے وہ سامنے رکھیں
ایک بات تو یہ ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے تجارتی، یہ عام قافلہ نہیں تھا۔ ایک تو کفار قریش کا ہمیشہ سفر ہوتے تھے تجارت کے، یمن کے لیے اور شام کے لیے، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ لإیلافہم ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں۔ تو جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو شام کی طرف جاتے، ٹھنڈا ملک بھی ہے، اور تجارت کرتے، اور سردیوں کے علاقے میں وہ یمن صنعاء کی طرف جاتے اور وہاں سے تجارتی مال لاتے تھے۔ لیکن یہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے، یہ ایسا قافلہ تھا کہ جس میں قریش کے تمام دولت مندوں نے پیسہ ڈالا تھا، تاکہ اس سے ہم جو تجارت میں فائدہ حاصل ہوگا اس پیسے کو خرچ کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ان کو مٹا دیں گے۔ تو یہ ان کا باقاعدہ ایک قسم کا حربی قافلہ ہے، یعنی یہ وہ مال ہے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہونا ہے۔ تو اسی لیے آج بھی دیکھ لیں کہ سب سے پہلے اقتصادی حالت کو کمزور کیا جاتا ہے اور اپنی اقتصادی حالت کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ تو اب یہ منشا نہیں ہے کہ صرف پیسے لوٹنے تھے، نہیں، بلکہ اس قافلے پہ ضرب لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ان کو یہ مالی ضرب لگ جاتی ہے تو اب کئی عرصے تک پھر مکے والے جو ہے حملے کرنے کا نہیں سوچ سکتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے۔ اچھا، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو قافلے سے بھی مٹ بھیڑ ہو سکتی تھی، اور قافلے میں کتنے آدمی ہوتے؟ 50-100 آدمی، اس سے تو مسلمان بہرحال زیادہ تھے نا، 313 تھے، اور قافلے کو حاصل کرنا جو ہے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا عظمت اسلام کے لیے اور عظمت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور عظمت اصحاب رسول کے لیے کہ قافلے کو موقع دے دیا، اور یہاں سے جب لشکر نکلا تو لشکر سے مقابلہ ہو، اس لیے اس کا نام یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان۔ تو یہاں سے ابو جہل جو ہے تقریباً 1000 آدمی کا لشکر لے کے نکلا اور وہ مقام بدر پہ پہنچا۔ تو اب مقام بدر پہ آمنے سامنے کی کیفیت ہو گئی کہ دونوں جماعتیں جو ہیں، ایک اس طرف ہے اور ایک جماعت جو ہے اس طرف ہے، اور دونوں کے ایک احوال ایک دوسرے سے باخبر ہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، اذ انتم بالعدوۃ القصوى وهم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، اور قافلہ جو ہے وہ تم دونوں سے نیچے سمندر کی جانب تھا۔ تو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ أَيْ أَنْتُمْ وَالْمُشْرِكُونَ إِلَى مَكَانٍ اختلفتم فی المیعاد قال، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، یہ میرا منشا تھا، میری تقدیر کا فیصلہ تھا، میری قضاء و قدر تھی۔ اگر تم مشرکوں سے خود کوئی لڑائی کا مقابلہ، کوئی معاملہ، کوئی پروگرام بناتے تو ہو سکتا اس میں اختلاف ہوتا، پورا نہ ہوتا۔ کیوں ہو سکتا ہے مشرکین نہ آتے، ان کے دلوں میں رعب پڑ جاتا، ہو سکتا ہے تم میدان میں نہ نکلتے، لیکن یہ تو اللہ نے ایسا انتظام ایسا کر دیا کہ بالکل آمنے سامنے آ گئے کہ اب نہ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اور مشرکین کو تو دماغ میں زوم تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے اور قوت ہے۔ اور یہ تاریخ انسانیت پہ اگر آپ نظر ڈالیں، یعنی صرف تاریخ اسلام پہ نہیں بلکہ تاریخ انسانیت پہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج کے دور تک کے حق والے ہمیشہ عدد کے اعتبار سے اور ظاہری طاقت کے اعتبار سے ہمیشہ کمزور رہتے ہیں، لیکن ان کی مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ حق پہ ہوں اور ان کا قدم حق کے لیے اٹھے، ان کا قدم اعلاء کلمت اللہ کے لیے اٹھے، ان کا قدم اللہ کی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت کے اعلاء کے لیے اٹھے، تو اس وقت عدد کوئی بات نہیں ہوتی۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اصل مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میرے محبوب لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
جو میرے بھی دشمن ہوں اور تیرے بھی دشمن ہوں، جو اللہ کی وحدانیت و الوہیت کے بھی مخالف ہوں اور میرے مدنی پاک کی نبوت و رسالت کے بھی وارث ہوں، ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھا کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرما دیا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، اللہ نے فرمایا کیا تم ان لوگوں سے مل کے غلبہ ڈھونڈتے ہو، عزت ڈھونڈتے ہو، حالانکہ غلبہ اور عزت و نصرت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کفر جو ہے وہ ملت واحدہ ہے، کفر جو ہے وہ مشرق میں ہو، کفر جو ہے وہ مغرب میں ہو، کفر جو ہے وہ سرمایہ داروں کی شکل میں ہو، کفر جو ہے وہ سوشلسٹوں کی شکل میں ہو، کفر جو ہے وہ دہریے کی شکل میں ہو یا ہندو کی شکل میں ہو، کفر ایک ہوتا ہے اسلام کے مقابلے پر۔ اس لیے مسلمانوں کو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھائیں اور اللہ کے دین کے اعلیٰ کے لیے قدم اٹھائیں، اور عین اسی منہج، اسی طریقے پہ، اسی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں تو اللہ کی مدد جو ہے وہ آج بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی نصرت کرنے پہ قادر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب اگر تم لوگ آپس میں مقابلے کا وعدہ کرتے تو ہو سکتا ہے وہ پورا نہ ہوتا۔ قال محمد بن اسحاق وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابي في هذه الايه قال ولو كان ذلك عن مياد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم ففعل ما أراد من ذلك بلطفه۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب وَلَوْ تَبَعْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَنْ مِيعَادٍ مِّنْكُمْ، اگر یہ تمہارا لڑائی کا پروگرام ہوتا، تمہارا مشرکوں کے ساتھ میعاد مقرر ہوتا، تو لازماً جب تمہیں پتہ چلتا کہ وہ 1000 ہیں اور ہم تھوڑے ہیں تو لازمی بات ہے کہ کبھی ٹکراؤ نہ ہوتا، لازمی بات ہے کہ مسلمان تو پھر کبھی مقابلے پہ نہ آتے، کبھی کوئی نسبت ہی نہیں ہے کہ ہم 313 ہیں اور دشمن 1000 ہے، اور ہم نہتے ہیں اور دشمن جو ہے وہ مسلح ہے، اور ہمارے پاس کوئی اسباب ظاہری نہیں ہے اور دشمن، تو کبھی بھی ٹکراؤ نہ ہوتا۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا اپنی قدرت سے کہ میں نے اسلام کو اور اسلام والوں کو عزت دینی ہے، اور اس دن میں اللہ کا فیصلہ تھا کہ مشرک اور مشرک شرک کرنے والوں کو ذلت سے ہمکنار کرنا ہے۔ من غیر ملئ منکم، تمہاری جماعت کے علاوہ اتنی طاقت نہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہی ہے۔ فَفَعَلَ مَا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ بِلُطْفِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے تھے وہی ہو گیا۔ اللہ چاہتے تھے کہ آج فیصلہ ہو جائے، آج مسلمانوں کی عزت و عظمت کا ڈنکا دنیا میں بچ جائے، اور آج کفر کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اللہ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا کہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب فرمایا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور مشرکین کو اتنی زبردست ہزیمت ملی ہے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے 70 سردار مارے جائیں گے اور 70 قید ہو جائیں گے، اور اس طرح ہم ذلت و خواری کے ساتھ لوٹیں گے۔ وفی حدیث کعب بن مالک قال انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون یریدون عیر قریش حتی جمع اللہ بینہم بین عدوہم علی غیر میعاد، جیسے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت کعب بن مالک کی روایت سے سند واقع حدیث نقل فرمائی
کہ انما خرج رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یعنی صحابہ جب مدینے سے نکلے تو ان کا ارادہ جو ہے وہ تو صرف قافلہ قریش تھا، ایرا قریش، ایر مانا قافلہ، حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم علی غیر میعاد، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو آمنے سامنے کر دیا، حالانکہ کوئی پروگرام نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی پہلے سے طے شدہ مسئلہ نہیں۔ وقال ابن جریر حدثني يعقوب قال حدثني ابن عليا عن ابن عون عن عمير بن اسحاق قال اقبل ابو سفيان في الركب من الشام وخرج ابو جهل يمنعه من رسول الله وصحابه فالتقوا ببدر ولا يشر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقى السقاط ونهد الناس بعضهم لبعض۔ اب اس روایت میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بھی نقل کیا، وہ کہتے ہیں اقبل ابو سفیان فی الرکب من الشام، شام سے قافلہ لے کے ابو سفیان نکلے تھے، اور ابو جہل مکے سے نکلا تاکہ اپنے اس قافلے کی حفاظت کر سکے، اس کا مقصد جو ہے ابو سفیان کے قافلے کو بچانا تھا، اور ان کو پتہ نہیں کہ لڑائی ہو جائے گی، وہ تو یہ تھا کہ بھی اسے جب اطلاع ملی تو وہ یہاں سے 1000 آدمی کا لشکر لے کے چل پڑا تاکہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کی جائے۔ اچھا، اور اللہ کے ماننے والے حضور پاک کے ساتھ آنے والے پروانے جو ہیں ان کا مقصد بھی صرف قافلہ ہے، اب نہ ان کو ان کا پتہ ہے اور نہ ان کو ان کا پتہ ہے، دونوں طرف سے قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ پانی بھرنے والے ایک چشمے پہ جب پانی بھرنے کے لیے آئے تو پھر ایک دوسرے کو پتہ لگا کہ ادھر سے بھی لشکر آ رہا ہے اور ادھر سے بھی مسلمان آ رہے ہیں۔ وقال محمد بن اسحاق بن رسول اللہ وجہ ذلك اذا كان قريبا من الصفراء باس بس بن عمرو وعدي بن ابي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن ابي سفيان فانطلقا حتى اذا وردا بدرا فأناخا بإليهما إلى تل من البطحاء فاستقيا في شن النوام الماء وسمعا جاريتين يختصمان تقول إحداهما لصاحبتها اقضيني حقي وتقول الأخرى إنما تأتي الإير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك فخلص بينهما جيء من أمر وقال صدقت فسمع بذلك بس وادي فجلس على بئريهما حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر وأقبل أبو سفيان ولياه قد حضرت قدم أمامه وقال مدي ابن هل أصدت هذا الماء من أهل تنكروا قال لا والله۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ نے محمد ابن اسحاق نے کہ سیرت کی کتابوں میں واقعہ جو نقل کیا ہے لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ منورہ سے، اور جب پہنچے صفرا کے مقام پہ آپ نے بصیب بن عمرو عدی بن ابی الزغبا، یہ دونوں جوہنی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے ان دونوں کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کہ پتہ لگے ان خبر ابی سفیان کے قافلے کے بارے میں۔ فانطلقا حتی اذا بردا بدرا، یہ دونوں جو تھے اونٹوں پہ چل پڑے، اور چلتے چلتے جب یہ بدر کے مکان پہ پہنچے وہاں آ کے اپنے اونٹوں کو انہوں نے بٹھا دیا الی تل من البطحاء، یعنی ایک ٹیلا تھا اس کی اوٹ میں انہوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا۔ فاستقیا فی شن لہما من الماء، شن کہتے ہیں مشکیزہ، ان دونوں نے پھر پانی جو ہے مشکیزہ کے اندر بھرا۔ مشکیزہ کے اندر جب پانی بھرنے لگے تو دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں آپس میں جھگڑ رہی ہیں، ایک دوسری کو کہتی ہے کہ تم میرا حق ادا کرو، کیوں نہیں دیتی ہو میرے؟ انہوں نے کہا جھگڑو نہیں، کل قافلہ آنے والا ہے، آنے دو، قافلہ جب آ جائے گا تو میں تمہارا حق جو ہے تمہیں دے دوں، تم ابھی میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ان کے درمیان میں مجدی ابن ابی عمرو آ گئے، وقال صدقت فسمع بذلك، تو فخلص بینہم، مجدی ابن عمرو جو آئے ان نے ان دو لڑکیوں میں صلح کرائی، انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، قافلہ کل آ رہا ہے،
جب وہ کہتی ہیں کہ قافلہ آ جائے گا اور میں تمہارے پیسے یا تمہاری چیز تمہیں دے دوں گی، یہ کہہ ٹھیک رہی ہے۔ تو اب ان دونوں نے بھی سن لیا کہ کل قافلہ یہاں پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ پہنچے جناب، اپنے اونٹیوں پہ بیٹھے اور دوڑے حضور پاک کی خدمت کے اندر۔ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ، حضور پاک کو آگے انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہم نے معلومات کیے ہیں کہ قافلہ جو ہے کل وہاں پہنچنے والا ہے۔ اچھا، اب ادھر یہ ہوا کہ اقبل ابو سفیان ہی نوالیا، اب ابو سفیان بھی قریب آئے۔ جب وہ چلے گئے، چونکہ اصل میں قاعدہ یہ ہوتا تھا، یاد رکھیں کہ پہلے دور میں اس قسم کے جو قافلے ہوتے تھے، ان کی احتیاط کے لیے وہ جو قافلے کا سردار ہے وہ کبھی تو خود ایک 2 دن کا سفر جو ہے وہ آگے کرتا تھا، یعنی اونٹوں پہ آگے نکل جاتا تھا، قافلہ ابھی 2 دن پیچھے ہے، یا پھر یہ کرتے تھے کہ اپنے 2 3 آدمی جو ہے اونٹوں پہ مختلف سمتوں پہ 1 دن کے فاصلے پہ آگے بھیج دیتے کہ آگے کوئی رکاوٹ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، اگر کوئی بات ہو تو وہ پھر واپس آگے اطلاع دیتے تھے اور پھر وہ تیار ہوتے۔ تو ابو سفیان جب وہاں پہنچا تو اس نے آ کے وہاں معلومات کیے، اور اس کے بعد اس نے آ کے پوچھا ان لوگوں سے کہ اچھا، اسی مجدی ابن عمر سے اس نے پوچھا کہ حل آسست علی ھذا الماء من احد تنکرہ، اس نے کہا مجدی ابن عمر، کیا اس پانی پر جہاں تم کھڑے ہو، اس چشمے پہ کوئی اوپرا آدمی، کوئی نیا آدمی تو تمہیں نظر نہیں آیا؟ کیونکہ اس علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بستی والے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، الا انی قد رأیت راکبین انا خائل ھذا التل فسقیا من شر لهما ثم انطلقا۔ اس نے کہا ہاں، ایک بات میں نے دیکھی تھی کہ 2 بھائی تھے، وہ مشکیزہ لے کے آئے تھے، یہاں سے پانی بھرا اس چشمے سے، اور اپنے اونٹوں پہ بیٹھے اور چلے گئے، اور کوئی بات میں نے نہیں دیکھی۔ اس نے کہا اچھا، وہ مجھے جگہ دکھاؤ کہاں اونٹ بٹھائے تھے۔ وَأَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى مَنَاخِبِ بَعِيرِهِمَا فَأَخَذَ مِنْ أَبْعَارِهِمَا فَفَتَّهُ فَإِذَا فِيهِ النَّوَى فَقَالَ هَٰذِهِ وَاللَّهِ عَلَائِفَ يَثْرِبَ ثُمَّ رَجَعَ سَرِيًّا فَضَرَبَ وَجْهَ عِيرِهِ فَانطَلَقَ بِهَا فَسَاهَلَ۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں ان دونوں نے اونٹ بٹھائے تھے اپنے۔ اس نے کہا کہ اونٹ یہاں بیٹھے، وہاں آیا تو اونٹ کی لید جو بڑی تھی نا، اس نے اٹھائی، اٹھا کے اس کو ابو سفیان نے توڑ کے کہنے لگا اس میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں، اور کھجور جو ہے یہ مدینے والے کھلاتے ہیں اونٹوں کو، اور کوئی نہیں، معلوم ہوتا ہے مدینے کے کوئی لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں۔ تو ابو سفیان نے اس طرح یعنی اندازہ لگا لیا کہ یہ جو اونٹنوں کا لید ہے، اونٹ کا یعنی اس میں گٹھلی ہے، تو گٹھلی جو ہے یہ صاف بات ہے کہ مدینے والوں کے پاس کھجوریں زیادہ ہوتی تھی، تو وہ اپنی گٹھلیاں اور یہ چیزیں جو ہے اونٹوں کو اور جانوروں کو کھلاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ تو بالکل وہی چارہ ہے جو یثرب والے مدینے والے اونٹوں کو کھلاتے ہیں، اور دوڑا اور اس نے اپنے قافلے کو فوراً ساحل کی طرف، سمندر کی طرف نیچے کر لیا اور خبردار بھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حتی اذا رأى انه قد احرز عیرہ بعث الى قریش فقال ان اللہ قد نجى عیرکم واموالکم ورجالکم فارجعوا فقال ابو جہل واللہ لا نرجع حتى نأتی بدرا وكانت بدر سوقا من اسواق العرب۔ اب ابو سفیان نے آدمی بھیجا، اطلاع بھیجی ابو جہل کو کہ بھئی قافلہ جو ہے وہ سلامتی سے نکل گیا ہے۔ اب قافلہ اتنا دور چلا گیا ہے کہ مدینے والے حملہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے، تو لہذا تم بھی اپنا لشکر لے کے واپس آ جاؤ۔ اب کیا ضرورت ہے، مقصد تو قافلے کی حفاظت تھی، اور قافلہ جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ نکل چکا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں جی، ہم تو نہیں جاتے پیچھے۔ اس نے کہا ہم بدر تک تو جائیں گے نا، کیونکہ وہاں میلے لگتے تھے پہلے زمانے میں، جیسے سوق عکاظ تھی اسی طرح سوق بدر تھی۔ تو پہلے اس دور میں یہ رواج ہوتے تھے کہ قافلے آ جاتے تھے اور شہر کے باہر جو ہے نا دکانیں لگ جاتی تھی، سڑکوں پہ مارکیٹیں لگ جاتی تھیں، عارضی طور پہ 10 دن 15 دن وہ قافلے چلے گئے۔ تو کہنے لگا کہ بھئی ہم وہاں سوق جو ہے نا بازار ہے وہاں جائیں گے۔ فنقیم بها ثلاثا
فنطعم بها الطعام وننهر بها الجزر ونسقي بها الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب بمسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها ابدا. ابو جہل کہنے لگا کہ جی نہیں، ہم واپس نہیں جاتے، واپس نہیں جاتے کیونکہ ہم جو ہے بدر میں جائیں گے اور وہاں 3 دن ہم رہیں گے، کھانے کھلائیں گے اور اونٹوں کو ذبح کریں گے، اور اس کے بعد جناب شراب کے دور چلیں گے، اور ہماری گانے والی لڑکیاں جو ہیں وہ رقص کریں گی اور ہمیں گانے سنائیں گی، اور وہاں ہم 3 دن بڑی اپنی پکنک منائیں گے، اور پورا عرب قبائل جو ہیں ان کو بھی ہماری قوت کا پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنی طاقت رکھتے ہیں، تو آئندہ جو ہے وہ ہمارے قافلے کو کوئی ڈرانے کی ہمت نہیں کر سکے گا. تو اس لیے ہم نے تو بدر جو ہے ہر شکل میں جانا ہے. تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کافروں کی یہ ساری چیزیں جو ہیں، شراب، گانا، رقص، موسیقی اور ان چیزوں کا کفار کی فوج کی صفتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی فوج کی صفتیں نہیں. ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں، اور افسوس یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ آج کتنے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ کہ جیسے اللہ نے اس ملک کو، اس عرب کو اور اس حکومت رشیدہ کو اسلام کی برکت سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ یہ واحد ملک ہے یعنی سعودی عرب اور ان کی حکومت کہ آپ دیکھیں گے کہ وزیر بھی نماز پڑھ رہا ہے اور بادشاہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور بڑے بڑے حکمران جو ہیں، عمراء جو ہیں وہ بھی نماز میں ہیں، افسران جو ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، نیوی ہے، بحری، سب نماز. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اذان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے. اور ماشاءاللہ دیکھیں گے داڑیاں ہیں، چہرے پہ نور ہے، اور اگر انہیں 5 منٹ بھی نماز کے اور سنتوں کے درمیان میں ٹائم مل جائے تو قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں. یہ رحمت جو ہے صرف اس ملک پہ ہے، اللہ انہیں قیامت تک محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے داخلی اور خارجی فتنوں سے بچائے رکھے، اور اللہ نظر بد سے بھی بچائے. لیکن باقی جو ہمارے ملک ہے نا جی، مسلمان کہلانے والے، ان کی فوجوں نے چونکہ تربیت ہی انگریزوں سے لی ہے، ان میں اور انگریزوں کے فوج میں آپ کو دھیلے کے برابر بھی فرق نظر نہیں آئے. وہی ڈسپلن، وہی انتظامیہ، وہی پکنک کے انداز، وہی میس، وہی میسوں میں شراب، وہی بڑا کھانا، وہی چھوٹا کھانا، اور وہاں رقص و سرود کی محفلیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں، کہ جیسے کہ اقبال روتا رہا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. تو آج بالکل وہی منظر ہے، الا قلیل من عبادی الشکور. تو اب جناب دیکھیں ماشاءاللہ کہ اب دیکھیں مسلمان جو ہے ان کا کیا حال ہے، اور ابو جہل کی فوج دیکھیں ان کا کیا پروگرام ہے کہ نہیں ہم تو کھانے گوشت بنائیں گے، ہم شرابیں پیئیں گے، ہم گانے سنیں گے. وہ تو یہاں سے طوائف ساتھ لے کے گئے تھے. جب مکے سے فوج روانہ ہوئی تو باقاعدہ جیسے آپ کے ملک میں آتا ہے نا جی کہ جب جنگ ہوئی تھی وہ کہتے ہیں ہماری جنگ لڑی ان گانے والیوں نے تھی. آج اٹھا لیں وہ کہتے ہیں جی پہلے مورچوں پہ جا کے اگر ان کی موسیقی نہ ہوتی اور ان کے ترانے نہ ہوتے تو ہم کیا لڑ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتا ہے آدمی، کس کس کے منہ لگے اور کس کس کا دکھ سوئے اور کس کس کی بات کرے، اور پھر حق بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں اور برداشت کرنے کے لیے بھی کوئی تیار. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب جناب دیکھیں گے جب وہ وہاں آ گئے، اچھا اب یہ اپنے پروگرام بنا رہے ہیں، من درج خیال فلک درج خیال. اللہ کی تقدیر کے فیصلے الگ ہیں. آؤ جناب تمہیں گوشت بھی ملتا ہے اور چیز ملتی ہے. اب کہتے ہیں کہ جب وہ آ گئے وفقال لخنس بن شریح یا باشر بنی زہرا ان اللہ قد انجا انبالکم ونجا صاحبکم فرجعوا فتاؤه ورجعت بنو زہرا فلم یشهدوها ولا بنو عدی.
اخنس بن شریک جو ہیں اس نے کہا کہ بنو زہرہ، انہوں نے کہا قبیلہ تھا اس کا بنو زہرہ، انہوں نے کہا بات سنو، تمہارا قافلہ بھی چلا گیا، تمہارے مال بھی بچ گئے، تمہارا دوست ابو سفیان بھی چلا گیا، تو اب کس بات کے لیے لڑنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عقل کی بات کرو۔ انہوں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں، تو بنو زہرہ جو تھے وہ بھی واپس چلے گئے، اور بنو ابی جو تھے وہ بھی واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لڑائی میں جاتے ہیں۔ قال محمد بن اسحاق وحدثني ابن عمان عن عروة بن الزبير قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا حين دنا فأصحاب سقاة لقريش غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوه يصلي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهما لمن أنتما۔ اب جناب مفسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب آئے، آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت زبیر ابن العوام کو بھیجا کہ تم کچھ لوگ لے کے جاؤ، یتجسسون لہ الخبر، کہ تم معلومات کر کے خبر لاؤ دشمن کے بارے میں۔ یاد رکھو، ویسے کسی آدمی کے بارے میں تجسس کرنا، جاسوسی کرنی، ان کی کان لگا کے باتیں سننا، تو میں لگے رہنا، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ لا تجسس، خبردار ایک دوسرے کی جاسوسی کر کے دیکھ رہے کیا گناہ ہے، کیا کرتا ہے، کون آ رہا ہے، تم کون ہو؟ تم اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو، تم ہر وقت اپنے عیوب کو سامنے رکھو، تم ہر وقت اپنی غلطیوں کو سامنے رکھو۔ تو یہ اسی لیے میرے آقا نے فرما دیا کہ مسلمانوں کی یہ صفت ہی نہیں ہوتی کہ جو ایک دوسرے کے عیب جوئی میں لگے رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو اس قوم کو، اس جماعت کو، ان بندوں کو اللہ اپنے بندوں کی مخالفت میں لگا دیتا، اور جب وہ مخالفت میں لگتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ بلا وجہ جب ایک کسی کو آپ، اس لیے ہاں ایک ہے کہ ہم دشمن کے سامنے فوج میں ہیں، اب ہم معلومات کریں دشمن کے احوال کا تو یہ جائز ہے، کیونکہ جنگ تو بغیر معلومات کے ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہمیں معلومات نہیں ہوں گے دشمن کے بارے میں۔ اسی لیے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے موقع پر جب سارے کفار کی جماعتیں اکٹھی ہو کے مدینے پہ چڑھائی کر دی، جب غزوہ احزاب میں حضور پاک شدید سردی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ خیمے سے ہاتھ نہیں نکالا جا سکتا، حضور بیٹھے، آپ نے فرمایا من یأتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو جا کے دشمنوں کے بارے میں معلومات لے کے آئے اور اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ رکھے؟ صحابہ چپ، کوئی بھی جرأت نہیں کر رہا کہ جی میں جاؤں گا۔ اور دوسری دفعہ پھر حضور نے فرمایا کہ من یأتینی خبر القوم، صحابہ کسی نے بھی ہمت نہیں۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا من یأتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی فی الجنہ، کون ہے تم میں سے جو جا کے دشمنوں کے بارے میں خبر لے کے آئے اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ رکھیں گے؟ تو اب صحابہ آخر حضور کی نظر مبارک جو پڑی تو چونکہ وہ تو اندھیرا رات ہے، حذیفہ اس نے کہا ہے کھڑے ہو جاؤ، تم جاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ میرا بدن بھی کانپ رہا ہے، لیکن اب حضور نے میرا نام لے لیا ہے، اب کیسے انکار ہو سکتا ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب آیا، میرے عزیز یاد کرو، بس اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگا کرو۔ اصحاب رسول سے بغض رکھنے والوں نے اس حدیث کو بھی صحابہ کے خلاف استعمال کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی حضور پاک فرما رہے ہیں اور صحابہ بات ہی نہیں سنتے۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور 3 دفعہ صحابہ نے بات نہیں سنی، اس کا مطلب ہے کہ حضور کی بات نہیں مانتے تھے، حضور کے وفادار نہیں تھے، وہ تو بس مجبور تھے حضور کے ساتھ، بھی دل سے تھوڑے حضور کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس حدیث کو بھی استعمال کیا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ اگر صحابہ کے جواب نہ دینا جرم ہے تو حضرت علی بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی تو جواب نہیں دیا، ان کو کیسے بچاؤ گے؟ حضرت علی بھی تو موجود ہیں اس مجمع میں، انہوں نے بھی تو جواب نہیں دیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ نہ انکار تھا اور نہ نعوذ باللہ حضور کے فرمان سے کوتاہی تھی، حالات ایسے تھے کہ باہر نکلنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ دشمن کیا پروگرام بنا رہے ہیں، کہا حاضر۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں شان محمد مصطفیٰ، اللہ اکبر، میرے مدنی کا معجزہ دیکھیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے جب میں خیمے سے نکلا کأنی فی حمام، معلوم ہوتا تھا کہ میں کسی گرمی کی چادر کے اندر آ گیا ہوں، سردی کا پتہ ہی نہیں۔ حضور کی دعا ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں باہر پھر رہا ہوں، ایک ایک خیمے میں گھوم رہا ہوں اور مزے سے سردی ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں جیسے میں حمام میں آ گیا۔ اصل حمام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حمام حمیم سے ہے نا، گرم جگہ۔ آج کل تو ہم حمام اسی کو کہہ دیتے ہیں نا جو ہمارے باتھ روم ہیں، یہ حمام نہیں ہوتے اصل میں۔ اصل حمام جو ہیں وہ یوں بنائے جاتے ہیں جیسے گول کبے ہوتے ہیں نا جی، ایسے گول بنائے جاتے ہیں، اندر ان کے کمرے ہوتے ہیں، بہت 10 15 20 کمرے ہوتے ہیں، اور ان دیواروں کے اندر جو ہے وہ پانی گرم چلتے ہیں، یا پھر لکڑیوں سے ان دیواروں کو پہلے آگ جلا کے باہر سے گرم کیا جاتا ہے۔ تو آدمی جب اندر جاتا ہے تو ایک بھاپ اور گرمی کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو کے اس کا ساری مٹی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، اور پھر وہ غسل کر کے، اسی لیے دوست کو بھی کہتے ہیں حمیم۔ کیا مانا جی کہ تمہیں جو گرمی پہنچے، تکلیف پہنچے، تو دوست کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں چلتا رہا سارے معلومات کر کے واپس کہتے ہیں جب میں آیا نا حضور پاک کے قریب پہنچا، اب سردی نے مجھے پکڑ لیا۔ جب تک میں ڈیوٹی دیتا رہا حضور کی دعا ایسی لگی کہ پتہ ہی نہیں لگا مجھے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر دشمن کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے تجسس کیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کے گناہوں پہ نظر ڈالنا، ایک دوسرے پہ ایسے اندازے لگا کے تہمتیں لگانا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے جال بننا کہ کسی طرح ان کو پھنسا دیا جائے۔ لیکن ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ من حفر بئرا لاخیہ وقع فیہ۔ مثال مشہور ہے، ایک آدمی نے یہ کیا تھا کہ درمیان گھر کے سامنے اس نے ایک کنواں کھودا، گڑا کھود کے اس کے اوپر جو تھا نا جو ہلکی ہلکی چیزیں ڈال دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ آئے گا نا مجھے ملنے کے لیے تو اسی گڑھے میں گر جائے گا، اسی گڑھے میں جو ہے وہ گر جائے گا۔ تو اس نے ایک گڑھا کھود دیا اور انتظار میں بیٹھ گیا۔ اب وہ آنے والا جب آیا، خدا کی شان ہے یا تو اس کو پتہ لگ گیا، اللہ عالم، یا اس کے دماغ میں آ گئی کہ چل چھوڑ یار میں نہیں ملتا، وہ واپس جانے لگا۔ اب اس نے گڑھا کھودا تھا، وہ انتظار میں تھا، تو یہ بھاگا ہو یار کیوں واپس جا رہے ہو، آ جاؤ، یہ خود گڑھے میں گر گیا۔ تو اس لیے پھر عرب کی ایک مثال ہے کہ من حفر بئرا لاخیہ وقع فیہ، جو اپنے بھائیوں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں نا اللہ کے عذاب سے اسی میں خود گرتے ہیں ایک دن، اللہ تبارک و تعالی پھر ان کو وہی سزا دیتے ہیں۔
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں غیبت سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں چغل خوریوں سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے، ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمارے سارے گناہ جو ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیں۔ تو حضرت علی آئے حضور کے حکم سے کہ پتہ کریں۔ جب وہاں آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پانی بھر رہے ہیں، تو حضرت علی نے آ کے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ جب حضور کی خدمت میں آئے فوجدوہ یصلی، دیکھا کہ حضور تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ فجعل اصحاب رسول اللہ یسألونہما لمن انتما فیقولان نحن سقاة لقریش باسون نسقی من الماء فقد القوم خبرهما ورجعوا ان يكون على ابي سفيان وضربوهما ولما ادركوهما قال نحن لابي سفيان وتركوهما۔ اب حضور چونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے پوچھنا شروع کیا ابھی تم کون ہو، کس کے آدمی ہو؟ انہوں نے کہا بھئی ہم قریش کے ملازم ہیں اور پانی بھرنے کے لیے آئے تھے۔ اصل میں حضرت علی یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ عام قریش یا ابو سفیان کے قافلے کے لوگ ہیں۔ وہ کہیں کہ نہیں ہم ابو سفیان کے قافلے کے نہیں ہیں، تو حضرت علی نے مارا۔ تو جب مارا تو نے کہا اچھا ہم ابو سفیان کے قافلے کے، تو انہوں نے یہ بات جو تھی وہ بتا دی۔ اس کے بعد کہنے والا کہ رسول اللہ سجد سجدتین ثم سلم، حضور پاک نے نماز پڑھی، رکوع فرمایا، 2 سجدے فرمائے، نماز ختم فرمائی۔ وقال اذا صدقاكم ضربتموهما واذا كذباكم تركتموهما صدقا والله انهما لقریش۔ حضور پاک نے فرمایا واہ بھائی واہ کمال، جب وہ سچ بول رہے تھے تو تم لوگوں نے کچھ نہیں کہا، جب انہوں نے جھوٹ بولا تو پھر مارنا شروع کر دیا تم نے۔ اچھے آدمی ہو، جو وہ سچ بول رہے تھے کہ وہ تو قریش کے ملازم ہیں، وہ ابو سفیان کے نہیں ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن تم نے جب مارا تو ان غریبوں نے جھوٹ بول دیا کہ چلو جی ہم ابو سفیان کے، تم نے چھوڑ دیا۔ اچھی بات ہے کہ تم یعنی جھوٹ بولنے پہ چھوڑ دیتے ہو اور سچ کہنے پہ مارتے ہو، کیوں وہ تو ڈر کے مارے، انہوں نے کہا نا کہ اور مارے گئے، انہوں نے کہا نہیں تم ابو سے، انہوں نے کہا جہاں ابو سفیان کے، چلو مارے تو نہیں نا، جان تو بچائیں نا اپنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اخبرانی عن قریش۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی بتاؤ تم قریش کے ہو واقعی ملازم، یہ بتاؤ قریش کا کیا حال ہے؟ اس کے بعد قال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى والكثيب الأقنقل۔ انہوں نے کہا حضور قریش جو ہے نا، وہ جو ٹیلا ہے نا کثیب، اقنقل اس کو کثیب کہتے ہیں ٹیلے کو، اس کے اس طرف جو ہے قریش کا لشکر ہے۔ حضور نے فرمایا وقد کمل القوم، حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کتنے ہیں؟ کالا کثیر، انہوں نے کہا حضور بہت بڑا لشکر۔ فقالا عدتهم قال ما ندری، حضور نے فرمایا کہ اچھا چلو بہت تو ہے لیکن تقریباً کتنا عدد ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا قال کم ینہرون کل یوم، قال یوما 9 ویوما 10۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہیں عدد کا پتہ نہیں ہے قریش کا کہ ان کی تعداد کیا ہے، ان کے لیے روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کبھی تو 9 اونٹ ہوتے ہیں، کبھی 10 ذبح ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ 900 اور 1000 کے درمیان میں ہیں، اندازہ ہے حضور۔ ثم قال لهما فمن فيهم من اشراف قریش، حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ قریش کے اس لشکر میں اشراف قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں کون کون ساتھ ہے؟ ہم نے کہا عتبہ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ وابو البختری بن ہشام وحکیم بن حزام ونوفل بن خویلد حارث بن عامر بن نوفل وطعیمۃ بن عدی ونوفل والنضر بن الحارث وزمات بن الاسود وابو جہل بن ہشام وأمیۃ بن خلف ونبیہ ومنبہ ابن الحجاج وسہیل بن عمرو وعمر بن عبد ود۔ فأقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس فقال هذه مکہ قد القت الیکم افلاذ کبدھا۔
حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے قافلے میں سردار قریش کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کون؟ نے کہا حضور عتبہ ہے، ربیعہ ہے، بختری ہے، حکیم نظام ہے، نوفل ہے، اور یہ بڑے بڑے جو ہیں سارے ہیں۔ تو جب حضور نے سنا تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو معلوم ہوتا ہے کہ مکے نے اپنے سارے جگر نکال کے تمہارے لیے بھیج دیے ہیں، یعنی مکے کے بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں نا۔ تو جیسے جگر بڑی اہم چیز ہوتا ہے انسان کا کہ جگر ہی کام چھوڑ دے تو پھر تو کیا، جگر ہی کام نہیں کرے گا تو اس کے بعد کہاں سے خون بنے گا اور کہاں سے طاقت آئے گی؟ تو اس لیے حضور نے فرمایا ہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکے نے اپنا پورے جگر جو تھے وہ نکال کے تمہاری طرف بھیج دیے ہیں۔ اس کے بعد قال محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی وحدثني عبد الله ابن ابي بكر بن حزن سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما التقى الناس يوم بدر يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا نبني لك عريشا تكون فيه وننيخ اليك ركائبك ونلقي يدنا فنظفرنا الله عليهم واعزنا فذاك ما نحب۔ حضرت سعد ابن معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نبنی لک عریشا، ہم آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیتے ہیں اور آپ کے رکائب جو ہیں، آپ کی اونٹنیاں جو ہیں، سواریاں جو ہیں وہ بھی ہم اسی طرف رکھ دیتے ہیں، اور آپ جو ہے اس اونچے مقام پہ بیٹھ کے ہمارے جنگ کو آپ دیکھیں گے۔ اللہ نے اگر ہمیں غلبہ دے دیا، اللہ نے اگر ہمیں عزت کر دیا، فضا ما نحب، یہی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے اور غلبہ دے، اور اگر خدا نہ کرے ہم بدر میں ہار جائیں تو کم از کم آپ جو ہے ان سواریوں پہ جلدی مدینے کی طرف چلے جائیں گے، اتنی موقع تو آپ کو ملے گا کہ ہم ان کو روکیں گے اور آپ مدینے کی طرف چلے جائیں گے، اور مدینے والے پھر آپ کا ساتھ دیں گے، تو ہمیں پہلے آپ کا انتظام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى فَتَجْلِسْ عَلَى رَكَائِبِكَ وَتَلْحَقْ بِمَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا فَقَدْ وَلَّتْ خَلْفَنَا قَوْمًا بِشَدَّ لَكَ حُبًّا مِّنْهُمْ۔ حضور پیچھے جو ہم نے اپنے بھائی چھوڑے ہیں مدینے میں، وہ ہم سے کوئی کم محبت والے نہیں ہیں، وہ بھی آپ کے جان نثار ہیں، اور آپ جو ہے مدینے چلے جائیں گے۔ لو علموا انک تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويواذرونك وينصرونك فاثنى عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرا۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے ان کو کہا کہ تیار ہو گئے چلو ہم جنگ کرتے ہیں، تو حضور وہ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ حضور بہت خوش ہوئے اور آپ نے بڑی تعریف کی حضرت سعد کی کہ تمہاری محبت کا واقعی بڑا جذبہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَدَعَلُوا فَمَنَا لَهُ عَرِيشٌ، اور حضور کے لیے وہ چھپر بنایا گیا، اور وہ جو چھپر جیسا گھر بنا تھا چھوٹا تھا، فَكَانَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُو بَكْرٍ مَا مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا، اس کے اندر جو ہیں یا صرف میرے مدنی ہیں یا ابو بکر صدیق ہیں۔ اب یہ اللہ کے شان ہے نا، غار میں ہوں تو کٹھے ہوں، بدر میں ہوں تو کٹھے ہوں، اور مزار میں ہوں تو کٹھے ہوں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرمائے۔ تو وہاں بھی صرف میرے محبوب کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ قال ابن اسحاق وارتحلت قریش حين اصبحت فلما اقبلت وراها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من الاقنقل وهو الكسيب الذي جاءوا منه الى الوادي وقال اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم احنهم الغدات۔ اب جناب قریش کا قافلہ بھی چلا، جب آئے اور میرے آقا نے دیکھا کہ تصوبو من الاقنقل، اقنقل کہتے ہیں ٹیلے کو، الذی جاءوا منه الى الوادی، تو حضور نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہم هذه قریش، یا اللہ یہ قریشی ہیں، قد اقبلت بخیلائها، یہ اپنے تکبر کے ساتھ، اپنے فخر کے ساتھ مقابلے پہ نکلے ہیں،
میرا اللہ یہ تیرے بھی منکر ہیں، مشرک ہیں، اور تیرے رسول محمد مدنی کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اللہم اہنہم الغدات، یا اللہ ان کو ذلت دے دے، اس دن میں ان کو شکست دے دے، میرا اللہ ان کو اہانت دے، ان کو ذلیل کر دے، ان کے فخر و غرور کو مٹا دے میرا مولا۔ وقوله تبارک و تعالی لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ۔ قال محمد ابن اسحاق لیکفر من کفر بات حجت ما را من آیت العبرۃ ومن آمن بالصادق وهذا تفسیر جید۔ اللہ پاک نے فرمایا لیہلک من ہلک، کہ آج کے بعد فیصلہ ہو گیا حق اور باطل کا، اب جس نے کفر کرنا ہے وہ بھی کرے، مرے ہلاکت کا ہو کفر میں، لیکن یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے، آج تو کھل گئی نا ہر بات۔ اور جس نے اسلام لانا ہے وہ بھی طمانینت قلب اور روشنی میں آئے، تاکہ یہ نہیں کہ چلو جی مسلمان ہو جاتے ہیں، نہیں، اطمینان ہو گیا کہ آج یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ مفسر کہتے ہیں یہی تفسیر سب سے زیادہ بہتر ہے۔ وبسط ذلك نطارق انما جمعكم عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد ينصركم عليه فوق الحق الباطل ليصير الامر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة فإن ذلك من هلك يمسك القول مستبن فيها بسيط من أمره إنه مبطل لقيام الحجة عليه۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تمہارے دشمنوں کے ساتھ اس مقام پہ اکٹھا کر دیا، حالانکہ پروگرام بھی نہیں، جنگ کا وعدہ بھی نہیں، لِيَنْصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ، تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے، وَيَرْفَعُ كَلِمَةَ الْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ، اللہ حق کے کلمے کو اونچا کر دیں باطل پہ، تاکہ امر جو ہے واضح ہو جائے، حجت جو ہے کھل جائے، اور براہین دلائل جو ہے وہ روشن ہو جائیں۔ اب تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، اس کے بعد بھی اگر کسی نے کفر پہ رہ کے مرنا ہے تو مرے، ہر چیز تو کھل گئی۔ اب جیسے آپ کہیں دیکھو جی یہ حق بات ہے، اب نہ مانو تمہاری مرضی، کہ اب حق تو بھائی واضح ہو چکا ہے، اب دیکھو یہ سامنے کعبہ ہے، لیکن تم کو نہیں جی میں نہیں مانتا یہ کعبہ ہے، تو یہ تو الگ بات ہے۔ اس لیے اللہ نے حق کو بھی واضح کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے باطل کو سرنگوں کر دیا۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ یومن من آمن عن بینۃ اے حجت و بصیرت والایمان هو حیات القلوب، اصل دلوں کی زندگی جو ہے وہ ایمان سے ہے، مومن ہے تو زندہ ہے، کافر ہے تو مردہ ہے، اصل زندگی جو ہے وہ ایمان ہے، اصل زندگی جو ہے وہ اسلام ہے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ جو مردہ ہے پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور ایمان رکھا تاکہ وہ نور کی روشنی میں چلتا ہے لوگوں میں۔ وقالت عائشہ فی قصۃ الافک فہلک فیہا من ہلک، اے قال فیہا ما قال من البہتان والافک، جیسے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کی تہمت کا واقعہ پیش آیا تو فرمایا تھا فہلک من ہلک، آج جس نے ہلاک ہونا تھا، برباد ہونا تھا، برباد ہو گیا، یعنی جب بات بھی واضح ہو گئی پھر بھی وہ بہتان میں لگا رہے۔ وقوله تعالی ان اللہ سمیع علیم، سمیع لدعائکم وتضرعکم واستغاثکم علیم بکم انکم تستحقون النصر علی اعدائکم الکفرۃ المعاندین۔ اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں تمہاری عاجزی، تمہاری فریادیں، تمہاری دعائیں، تمہاری پکار، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے حال، اللہ کے آگے تمہارا ظاہر بھی باطن بھی واضح ہے۔ وَأَنَّكُمْ تَسْتَحِقُّونَ النَّصْرَ عَلَىٰ أَعْدَائِكُمْ، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کے ہاں تم ہی مدد کے اور فتح کے مستحق ہو دشمنوں کے خلاف۔ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی۔ دعا کریں کہ اللہ آج کل جو حالات ہیں فلسطین میں، کشمیر میں، شیشان میں، افغان میں، اللہ ہر جگہ اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کامیاب کر دے۔ ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن نام لیوا تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، اسلام کا نام تو لیتے ہیں، دشمنوں کے سامنے تو ہم بہرحال بڑے مسلمان ہیں۔ ایک عورت ہے کہ اپنا
اس کو حمل نہیں ہوا، وہ عقیمہ ہے، اب اس کا علاج یہ تجویز کیا گیا ہے کہ نطفہ جو ہے وہ ڈاکٹر سرنج کے ذریعے اس کے رحم میں رکھیں گے اور پھر وہ نطفہ جو ہے پرورش پائے گا۔ پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر وہ نطفہ اس کے خاوند کا لیا جائے اور اندر رکھا جائے تو جائز ہے، اور پھر وہ بیٹا بھی خاوند کو ہوگا جس کہ نطفہ اسی کا ہے۔ لیکن اگر خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کا نطفہ اندر رکھا جائے تو وہ حرام ہے، کیونکہ وہ زنا کے معنی میں ہے، جیسے زنا میں بھی تو غیر کا نطفہ اندر آتا ہے۔ اس لیے اس میں علماء کرام نے اتنی تحقیق فرما دی ہے، اور مزید اس کے لیے آپ نے تسلی کرنی ہے تو بہتر ہے کہ مجمع الفقہ الاسلامی یا آپ دارالافتاء سے بھی تفصیلی طور پہ پوچھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں خضاب لگاتے ہیں اور اس کے بعد جب وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا۔ ہاں وضو ہو جائے گا، جیسے مہندی لگاتے ہیں وضو ہو جاتا ہے، تو خضاب بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ کالا خضاب نہ لگائیں، اس کے علاوہ اس میں مہندی وغیرہ ملا کے کوئی اور رنگ جو ہے بنا لیں۔ یہ ائمہ اربعہ جو ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقریباً تابعین کے دور سے ہیں، یعنی 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اسی طرح باقی ائمہ کرام۔ اگر کسی نے احرام کی حالت میں عرفات سے پہلے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی تو اب اس کا حج فاسد ہو گیا، وہ عمرے کے احکام پورے کر کے احرام چھوڑ دے گا، اگلے سال حج ادا کرے گا اور دم بھی ادا کرے گا۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے عرفات کے بعد ابھی کنکری بھی نہیں ماری، حلق بھی نہیں کرایا، طواف زیارت بھی نہیں کیا اور بیوی سے جمع کر لیا تو اب بدنہ دے گا، یعنی اونٹ دے گا یا وہ گائے یا بھینس دے گا۔ اگر اس نے کنکریاں مار لی تھیں لیکن طواف زیارت نہیں کیا تھا، طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی مل بیٹھے تو ایک دم ادا کرے گا۔ جی بعض لوگ جو ہے دم کا بکرا جب جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو وہاں کچھ کالے لوگ جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو دے دیتے ہیں اور وہ جو ہے ان کو صاف کر کے پھر بیچ دیتے ہیں۔ جب تمہیں پتہ ہے پھر ان کو کیوں دیتے ہو؟ وہ تو بزنس کر رہے ہیں، فقیر تھوڑے ہیں۔ دم کے بکرے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فقراء حرم کو دیا جائے۔ اب آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ یہاں کسی جاننے والے قابل اعتبار آدمی کو دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، کسی یا بینکر راجہی میں دے دیں، تاکہ وہ مستحق لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ بہرحال جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے لینے کے بعد بیچ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ جرابیں جو ہیں نیلن وغیرہ کی، اس پر مسح کرنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ احناف کے نزدیک شرط یہ ہے کہ موزہ ہو یا ایسی جراب ہو جس میں پانی داخل نہ ہو سکے اور چلنے میں اتر بھی نہ جائے۔ شرٹ پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے، یعنی قمیص کو پتلون کے اندر دے، نماز تو ہو جائے گی، نماز کیوں نہیں ہوتی؟ نماز تو ناف سے لے کر اگر گھٹنے تک تیرا بدن چھپا ہوا ہے کسی بھی کپڑے میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب نماز پہ آؤ نا تو کوشش کرو کہ وہ لباس پہنو جو شریعت کے زیادہ قریب ہے، وہ لباس پہنو گے جس میں تیرا بدن جو ہے وہ عریاں نظر نہ آئے، تیرا بدن ننگا نظر نہ آئے، تیرا تشبہ جو ہے وہ غیر لوگوں سے نہ بنے۔ شلوار ہے، قمیص ہے، چادر ہے، اچھا لباس پہن کے جو اسلامی لباس ہیں، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلامی لباس کیا ہے اور غیروں کا لباس کیا ہے۔ مجنون جو ہے، اگر مجنون ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، جب عقل ہی نہیں تو حساب کیا؟ اس بیچارے پہ تو نماز ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، جب تک کہ عقل نہ ہو کیا کرے؟
اگر مغرب کی اذان ہو جائے اس کے بعد ہم اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیں جائز ہے، کوئی منع نہیں، چونکہ سورج غروب ہو گیا ہے، اب نماز ہو سکتی ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے، مغرب پڑھے اور مغرب کے بعد باقی سب نمازیں ادا کریں۔ طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت ہیں احناف کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ یہ ائمہ کی اصطلاح ہے، مانا تو ہے کہ 2 رکعت پڑھنی ہے، بس 2 رکعت طواف، دل میں نیت ہے کافی ہے۔ نہیں سمجھا کہ صفا مروہ کی بال کاٹنا مونڈنا کے پتہ نہیں کیا ہے، تھوڑا بال، ہاں لازمی بات یہ ہے کہ اگر آپ عمرہ کر لیں تو سر پہ افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں۔ اگر اس طرح نہیں پھرواتے ہیں اور بال بڑے بڑے ہیں تو ان بالوں کا، مثلا اتنے بال ہیں تو 4تھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کاٹا جائے۔ یہ نہیں کہ 2 ٹک ادھر لگا لیے اور 2 ٹک ادھر لگا لیے، یہ نہیں ہوتا، آدمی احرام سے بھی نہیں نکلتا اور دم بھی دینی پڑتی۔ وہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یعنی گنجائش ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دم نہیں آئے گا، یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو۔ ان کے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ پورے سر پہ اس طرح پھروائیں یا بال جو ہیں کم از کم 4تھا حصہ اترائیں۔